جادو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی طاقت نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہو سکے۔ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، چاہے جادو کرنے والے کو اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو وہ جادو ممکن ہی نہیں۔ جس نے بھی جادو کیا اس نے بت پرستی کی، جس نے جادو کیا، کرایا، سیکھا یا یقین کیا تو اس نے شریک اور کفر کیا، مطلب کہ وہ کافر بن گیا اور اس کا ایمان چلا گیا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ جادو کے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ موویز، ٹی وی شوز اور سیریلز، ان سب کے ذریعے مائنڈ پروگرامنگ کر کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جادو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ سپر پاورز، سپر ہیروز، یہ سب۔ پر اصل میں جادو صرف سیکھا جا سکتا ہے، بغیر علم کے کرنا ناممکن ہے۔ جادو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے غرمتی کرنی پڑتی ہے، قرآن کریم کی بے عزتی کرنی پڑتی ہے، یا پھر کچھ ایسا جس سے شیطان خوش ہو جائے۔ اس کے بدلے شیطان جن اس کا ایک کام کرتا ہے اور شیطان گناہ جیسے کاموں سے ہی خوش ہوتا ہے۔ ہسٹری میں ملتا ہے جیسے بیبلونین میجک، پرشین میجک، ایجپشین میجک، یہ سب ایشین میجک میں سے ہیں، اور اس کی شروعات سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ جادو کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جن کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ کے گیٹ کو کھولنا، لیکن اس سے سوائے برائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک برا جن اور انسان کے درمیان گیٹ کھل جاتا ہے، پھر اس انسان کو جب تک جہنم نہ لے جائے وہ تب تک نہیں رکتا۔ جن کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ایک ایسی دنیا ہے جس میں شرک، کفر اور گناہ کو شوق سے کیا جاتا ہے، صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔